نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا قال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من کان للہ کان اللہ لہ۔ عزیزان مکرم، برادران اسلام، آج سے تقریباً 26 سال پہلے پاکستان کے ایک غیر مقلد مولوی نے کتاب لکھی تھی الدیوبندیہ تعریفہا عقائدہا۔ اصل وہ کتاب عربی میں ہے، بعد میں اس کا ترجمہ ان غیر مقلدوں نے کیا ہے، جو کہ کذب و افطرا کا اور بہتان تراشیوں کا، جھوٹ کا، مکر و فریب کا، عبارتوں میں قطر بیونت کا، اور مراد متکلم اور مراد مصنف و مؤلف سے ہٹ کر کسی متکلم اور مؤلف و مصنف کی کتاب میں اپنی مراد داخل کرنے کا وہ مجموعہ ہے۔ اس مصنف نے جب اس کتاب کو لکھا ہوگا تو بہت ہی زیادہ غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہو کر بڑا خوش ہوا ہوگا کہ اس سے تو بہت بڑا کام بن جائے گا، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ نیاز مندوں کی نظر کمزور نہیں ہے۔ اس کے کذب اور افطرا اور خیانت کا پردہ تھوڑی ہی دن کے بعد سرزمین ہند کے بہت ہی مشہور اور جید عالم حضرت مولانا ابو بکر صاحب غازی پوری رحمہ اللہ نے وقفۃ مع اللامذہبیہ فی شبہ القارۃ الہندیہ لکھ کر اس کتاب کا پردہ چاک کر دیا، اور اس سے نہ یہ کہ اس کا جواب دیا، بلکہ غیر مقلدین جو شیعوں کی طرح تقیہ کرتے ہوئے اپنے اصل عقائد کو بڑی ہی مکاری کے ساتھ صرف اور صرف عربوں کی دولت کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے کے لیے چھپاتے ہیں، اپنے کو ان کا ہم مسلک و ہم عقیدہ، ہم مسلک نہیں بلکہ ہم عقیدہ اور ان کے فکر و نظر کا حامل، نظریہ کا حامل ثابت کرتے ہیں، تاکہ وہاں سے یہ ان کی دولت کو حاصل کر سکیں اور یہاں ہندوستان میں ان اباحیت پسند غیر مقلدوں کی آسمان چھوتی بلڈنگیں بنا سکیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آج کل ان کا جو مولوی ہے وہ سلفی بنا نظر آ رہا ہے اور اپنے نام کے آگے سلفی 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 لکھ رہا ہے۔ اب ان کے مدرسے سلفی، سلفیہ، ان کی مسجدیں سلفیہ اور ان کی کتابیں سلفیہ اور ان کی تنظیمیں سلفیہ اور ان کے مولوی، یہ سب سلفیہ سلفیہ ہی کے نام سے راتوں رات ہو گئے۔ اس سے پہلے یعنی عرب میں پٹرول کی دریافت سے پہلے پورے ہندوستان اور پاکستان میں کوئی ایک بھی ان کا مشہور عالم ایسا نہیں گزرا جو اپنے نام کے آگے سلفی لگاتا رہا ہو۔ عرب کی میں پٹرول کی دریافت سے پہلے، اور کوئی ایک مولوی، ایک مدرسہ، ایک مسجد، کوئی ایک تنظیم، کوئی ایک ان کی ایسی کتاب جس پر لکھا ہوا ہو کہ یہ سلفیوں کی کتاب ہے
یا یہ سلفیوں کا مدرسہ ہے، یہ سلفیوں کی مسجد ہے، سلفیوں کا ادارہ ہے، سلفیوں کی تنظیم ہے، کہیں نہیں۔ یہ سب کچھ انہوں نے کب سے کیا؟ جب سے عرب کی زمین میں پٹرول کی ریل ہوئی اور ان کی نگاہیں، ان کی نظریں اسی اس کو دیکھ کر چکا چوندھ ہو گئیں، اور یہ بدبخت بالکل ہر بدتمیزی بلکہ ایک درجے میں حرکت مذبوحی پر اتر آئے کہ انہوں نے اپنے عقیدے کو بھی نہیں دیکھا اور اپنے عقیدے کو بھی نہیں سمجھا۔ وہ اکابر جن کی یہ رات دن تعریف کر کے زمین و آسمان کے قلابے ملاتے ہیں اور جن کا ہر وقت نام لیتے ہیں، اور جنہوں نے ان کے مسلک کی بنیاد ڈالی، ان کے مسلک کو مضبوط کیا، ان کے نظریے پر کتابیں لکھیں، اور اسی سے ان کی مسجدیں، ان کے مدرسے اور ان کی تنظیمیں یہ سب کچھ الگ ہوئیں، اور اسی سے یہ پہچانے گئے۔ اور ایسا کچھ نہیں کہ یہ کچھ جانتے نہیں، بلکہ ان کے نام سے یہ کبھی سیمینار کرتے ہیں، کبھی کوئی کانفرنس کرتے ہیں، کبھی ان کی خدمات پر کتاب لکھتے ہیں، کبھی جو ہے ان کا بیان عام مجلس میں کر کے ان کی خدمات کو سراہتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جب یہ کوئی تاریخ اسلام پر ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، بلکہ اور بعض جگہوں پر جب یہ کوئی کتاب لکھتے ہیں تو اکابر علماء دیوبند اور اس سے پہلے کے اکابر ان کا یہ بھولے سے بھی ذکر نہیں کرتے، حالانکہ انہوں نے ہندوستان میں جو دین کی خدمت کی ہے، مدرسوں کا جو جال بچھایا ہے، جس طرح سے انہوں نے تنظیمیں بنائی ہیں، جس طرح سے دین و دعوت کا کام شروع کیا ہے، جس طرح سے قریہ قریہ بستی بستی میں جا کر محنت کی ہے، حدیث کی شروحات لکھی ہیں، تفسیر کی کتابیں لکھی ہیں، سیرت اور تاریخ اور فقہ کی کتابیں لکھی ہیں، درسی کتابیں لکھی ہیں، اور جس طرح سے اپنے مدرسوں سے انہوں نے ہزارہا ہزار لاکھہ لاکھ علماء پیدا کیے، محدث پیدا کیے، مجدد اور مفکر پیدا کیے، حفاظ اور قراء پیدا کیے، آج بھی یہ محتاج بن کر، یہ بھکاری اور جو ہے گدھا بن کر اہل حق علماء دیوبند کے مدرسوں میں جاتے ہیں اور وہاں چاپلوسیاں کر کے، خوشامد کر کے داخلہ لیتے ہیں۔ قرآن پاک ان کے یہاں صحیح پڑھنے پڑھانے کا جو رواج اب کچھ حد تک پیدا ہوا، وہ یہ علماء دیوبند کے مدرسے میں، جو یو پی میں بعض بڑے بڑے ادارے چل رہے ہیں اور گجرات وغیرہ میں اور دیگر جگہوں پر، اسی میں پڑھ کے یہ اس لائق بنے، اور انہوں نے اب کچھ قرآن کا ماحول صحیح پڑھنے کا، ٹھیک پڑھنے کا اپنے یہاں بنایا انہی کی وجہ سے، اور پھر اسی مدرسے سے پڑھ کر وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ تو مشرک ہیں، وہ تو بدعتی ہیں، وہ بدعتیوں جیسے عقیدے رکھتے ہیں، یہ سب بدتمیزی انہوں نے کرنا شروع کیا۔ حضرات، بہت زیادہ لمبی بات کرنے کا اس بیان میں ارادہ نہیں ہے، چونکہ یہی بات اصل میں کرنا چاہتا تھا۔ جو باتیں میں اس سے پہلے بعض اپنی تقریروں میں کہہ چکا ہوں، بیان کر چکا ہوں، لیکن چونکہ وہ تقریریں بہت لمبی ہو گئیں اور کسی ارادے کے تحت نہیں، بس ایسے ہی بیٹھے بٹھائے وہ بیان کر دیا، اور اس لیے میں نے سوچا کہ کچھ باتیں ذرا اختصار کے ساتھ رکھ دی جائیں، کیونکہ اب ان کو اس کا بڑا غرور ہے کہ علماء دیوبند سے ابھی تک تو جو ہمارے اختلافات تھے وہ فروعی تھے، رفع دین، قرات خلف الامام، آمین بالجہر، رکعات تراویح، طلاق ثلاثہ اور اس طرح کے مسائل پر، لیکن اس کو چھوڑیے، جب ان کی کتابیں دیکھی گئیں، ان کا عقیدہ پڑھا گیا، ان کو سمجھا گیا، ان کے قریب جانے کا موقع ملا، یہ کہتے ہیں غیر مقلدین، تو پتہ یہ لگا کہ یہ لوگ بدعقیدہ ہیں، ان کے عقیدے بھی ٹھیک نہیں ہیں، اور یہ گمراہ ہیں، بدعتیوں کی طرح، نعوذ باللہ من ذالک، مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں، شرکی عقیدہ رکھتے ہیں۔ ایک تو ان کو یہ حوصلہ ملا
اس کتاب سے جو اس نے لکھا طالب الرحمن نے، اور دوسرے انہی کتابوں کے مطالعے سے اور کچھ بریلویوں کی کتابیں پڑھ کر، کچھ اور اس طرح کی ادھر ادھر کی باتیں پڑھ کر، جب معراج ربانی نے چوغا پہن کر اور یہ سب حرکتیں کرنا شروع کیا اور کتابیں دکھانا اور دھوکہ دینا، جو کتاب میں نہیں ہے وہ اس کا مطلب نکالنا، جب اس نے یہ سب شروع کیا اور اس کی کیسٹیں اسی عنوان سے مقلدین دیوبند کی ڈائری اور کیا کیا کر کے پھیلیں، تو یہ لوگ بہت زیادہ خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے کہ ہم لوگ تو بالکل جو ہے دودھ کے دھلے ہوئے، زمزم کے نہائے ہوئے اور گناہوں سے سراپا پاک اور بالکل جنت کی سیدھی سڑک پر چلنے کے لیے آسمان سے اتر آئے ہیں، انہوں نے یہ سمجھا۔ حالانکہ میں کہہ چکا کہ معراج ربانی کو بھی، توصیف الرحمن کو بھی اور طالب الرحمن جیسے مفتری اور کذاب کو بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ علماء دیوبند جب اس پر اتر آئیں گے تو ان کا سارا کچا چتھا نکل آئے گا۔ خیر، آج جب یہ باتیں کہی جاتی ہیں تو یہ عام طور سے یہ سب کہتے ہیں کہ ارے وہ پہلے کے لوگ تھے، کوئی غلطی کر جائے تو کیا سب ذمہ دار ہیں، اور یا جو ہے وہ لوگ پہلے حنفی تھے، کوئی غلطی کر جائے تو وہ سب میں کہتا ہوں کہ یہ بات تو مسائل میں، جہاں مسائل کی باتیں ہوتی ہیں، جہاں کوئی عقیدے کی خرابی کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، جہاں شرک کا اور کفر کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا ہے، یہ باتیں تو وہاں کی جاتی ہیں کہ وہ پرانے لوگ تھے اور پہلے کے تھے اور کسی ایک کی غلطی سب پر نہیں رکھی جا سکتی ہے، یہ سب باتیں۔ لیکن جہاں معاملہ عقیدے کا ہے کہ کسی کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے، کسی کا عقیدہ شرکیہ ہے، کفریہ ہے، اور وہ